شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے، جیسے کہ اس دور کے اہل علم نے، علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کیا ہے تو پوری خبر، پوری جانکاری لے کر کے جانا۔ یہ ویڈیو کس کے بارے میں ہے، کس چیز کے بارے میں ہے، مکمل جانکاری، مکمل خبر لے کر کے جانا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں کچھ وہابڑوں نے، کچھ دیوبندیوں نے گستاخی کی تو مولانا فاروق رضا خان رضوی نے کس طریقے سے ان کو جواب دیا ہے۔ ہاں، اسی میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں جو گستاخی کی گئی وہ بھی ویڈیو ہے، اور جو علامہ فاروق رضا رضوی نے جو جواب دیا ہے وہ بھی اسی میں ہے۔ تو آپ مکمل جو ہے 6 منٹ کی یہ ویڈیو آپ دیکھ کر کے جانا، بہت اچھا پیغام آپ کو ملے گا، آپ کی عقیدے کی حفاظت ہوگی، آپ کو معلومات ہوگی۔ تو پلیز میرے بھائی، میں آپ سے بارہا گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے 7 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ کر کے جانا۔ دیکھنا یہ کہ کس طریقے سے آج جو ہے ان وہابڑوں نے، ان دیوبندیوں نے جو ہے کس طریقے سے نبی پاک کی شان اقدس میں گستاخی کی، کس طریقے سے نبی پاک کی شان کو گھٹانا چاہا، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں، اور انہوں نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے انہیں جواب دیا ہے۔ تو آپ مکمل خبر، مکمل جانکاری لے کر کے جانا۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جانا، اور ڈسکرپشن کے اندر فیس بک، انسٹاگرام کی لنک دے دوں گا، آپ جا کر کے وہاں فالو کر دینا مجھے۔ آپ کو فیس بک، انسٹاگرام پر ایک اچھی شاعری نظامت کے حوالے سے اور بہت ساری نصیحتیں آپ کو ملے گی، تو آپ پلیز ہمیں سپورٹ کرنا، ہمیں فالو کرنا، اور جو ہے آپ نصیحتیں بھرا آموز جو ہے آپ سننا میرے بھائی۔ اب آئیے، سب سے پہلے جو ہے میں جو ہے یہ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جس میں جو ہے ان وہابڑوں نے، ان دیوبندیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور مولانا فاروق رضا خان رضوی نے جو ہے انہیں جواب دیا ہے۔ آئیے ویڈیو آپ حضرات کے سامنے، پہلے آپ 7 منٹ کی یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے، جیسے کہ اس دور کے اہل علم نے، علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں۔ کہتے ہیں غوث اعظم ایک عظیم عالم، ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے، بہت بڑے محدث، اس زمانے کے اولیاء نے، علماء نے یہ باتیں کتابیں لکھی، اور یہ بات ثابت بھی ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ آئیے خود دوسری جگہ پھر معراج ربانی کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ عبد القادر متبع سنت تھے۔ کہتے شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، متبع سنت تھے، یعنی سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ مولوی شمشاد سلفی ہے، پاکستان کے بھی غیر مقلد اہل حدیث مولوی ہے، یہ بھی غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے سن لیں ان سے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یہ نہیں تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اہل حدیث تھے، اس لیے یہ اللہ کا ولی ان کو مانتے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ معراج ربانی صاحب نے کہا کہ لوگ غوث اعظم کو مانتے ضرور ہے لیکن ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، اور پھر دوسری ویڈیو میں دعویٰ ہے ان کے مولانا کا کہ وہ اہل حدیث تھے۔ تو اب یہ اہل حدیث غوث پاک تھے تو انہوں نے بھی اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے غوث پاک کی باتوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ اب آئیے میں کچھ عقیدے غوث پاک کے دکھاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے عقیدے ہے یا غوث پاک کے عقیدے پہ کتنا یہ چلتے ہیں۔ اس تعلق سے میں پہلا ایک عقیدہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کو ہم نور مانتے ہیں، سرکار کو ہم کیا مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی 2 حیثیتیں، آپ حقیقتاً نور ہے، ظاہراً بشر ہے۔
آپ کی حقیقت نور ہے. اللہ نے آپ کو حقیقتاً نور بنا کر جو ہے تخلیق فرمایا آپ کی, اور آپ جب دنیا میں مبعوث ہوئے, اللہ نے جب دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجا تو لباس بشری میں بھیجا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر یہ اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتے. آئیے اس پر ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ جو نور مانے وہ کافر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. پہلی ویڈیو سنتے ہیں معراج ربانی کے اس تعلق سے. ہم اہل السنہ والجماعہ, ہم اہل السنہ والجماعہ جو حقیقت میں کتاب و سنت کے علمبردار ہیں, اور اگر کوئی مائی کا لال اللہ نے اسے توفیق دی ہے تو اسے چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی بھی عدالت میں. ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹے ہیں, آدم کے بیٹے ہیں, اور تمام انبیاء آدم کے بیٹے ہیں, تمام رسول آدم کے بیٹے ہیں, اور آدم کو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا. کہتے کوئی کتاب میں کوئی حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے, آدم کے بیٹے ہیں, اور پھر کہتے ہیں میں دنیا کے کوئی بھی عدالت میں مجھے چیلنج کر سکتا ہے. یہ پھٹیچر کو چیلنج کرنا تو کہاں ہے؟ پہلے تو پرابلم یہ کہ ملتے نہیں ہیں. یہ بھگوڑے ہیں 10x10 کے کمرے میں سعودیہ میں, اردو میں گرجتے ہیں سعودیہ میں. وہاں عربی بولنا چاہیے تو وہاں سے اردو بولتے وہ. یہاں ہو تو ہم ان کو پکڑے اور دنیا کی عدالت نہیں عوام کی عدالت میں ان کو ننگا کر کے بتا دے. لیکن بہرحال ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ حقیقت میں نور بھی نہیں تھے, وہ آدم کے بیٹے مٹی سے پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں ظاہراً مٹی ہے, ظاہراً بشر ہے, حقیقتاً نور ہے. آئیے اب دوسری ویڈیو سنیے معراج ربانی صاحب کی. لوگوں نے بولو, لوگوں نے, یعنی دیکھو سنیوں کا رد کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, پی پی کر کرنا پڑتا ہے, انرجی نہیں ہے ان کے پاس. لوگوں نے کیا کیا, اب اس پر بھی جھوٹ. یہ فرقہ اتنا بڑا جھوٹا ہے, خدا کی قسم روئے زمین پر آج تک جتنے فرقے پیدا ہوئے نا, اہل حدیث سے بڑا جھوٹا اور مکار فرقہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. اب یہ جھوٹ سنو ان کا. بولو, لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا. ان الانسان لکفور مبین, یقیناً انسان کھلا ہوا نافرمان ہے. گویا اللہ کا کوئی حصہ ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے. یہ جھوٹ بولا انہوں نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے امی کی اچھی اولاد ہے, یہ اچھی اولادیں نہیں ہے, ناکارہ اولادیں, نافرمان اولاد ہے یہ اپنے ماں باپ کی. اگر یہ اپنی امی کی اچھی اولاد ہے تو یہ ثابت کر دے کہ ہمارے کس عالم نے کس کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے, حصہ ہے, اللہ کے نور سے توڑ کاٹ کر الگ بنائے گئے. جی نہیں, یہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ. ہمارا عقیدہ یہ جو حدیث میں اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی نور کا اللہ کا حصہ ہے, ٹکڑا ہے, جز ہے, یہ نہیں ہے. بلکہ اس سے مراد محدثین نے جیسے علامہ زرقانی نے شرح زرقانی وغیرہ میں خلاصہ کیا, اعلی الفاضل بریلوی نے بھی اس پہ 4 رسائل لکھے اور اس میں واضح فرمایا کہ ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی مادے کے, بغیر کسی مٹیریل کے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. بے شک نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا اور حصہ نہیں ہے. معاذ اللہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے, اعلی الفاضل بریلوی فرماتے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو نعوذ باللہ کہ وہ یہ مانے کہ اللہ کے نور ہے تو مطلب اللہ کا نور ٹوٹا اور وہ ٹوٹ کر ٹکڑا جو حصہ ہے وہ نبی کی شکل میں بنا, وہ کافر ہے. تو یہ جھوٹ بولت کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں بھی انہوں نے رسول اللہ کے نور ہونے کا انکار کیا اور اس پر ایک جھوٹا وہ بھی بنا دیا. وہی بات طالب الرحمان صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں, پوری جماعت یہاں سے وہاں تک جھوٹ ہے. یہ مولوی طالب الرحمان بھی اسی جماعت کے مولوی ہے, زندہ ہے, یہ سب کوئی بھی مرے نہیں ہے ابھی. یہ پاکستان کے یہ کیا کہتے ہیں ان کو بھی سن لیں.